رب زدني علما رب زدني علما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پڑھنا نشین میری ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں سلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے تئیں بہت سارے حقوق ہیں اور مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں. یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر 5 حقوق ہیں. رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور بعض روایت میں آتا ہے وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے
سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو۔ دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے، اور سلام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق ہے۔ وعیادت المریض، دوسرا حق مریض کے عیادت کرنا، اس کی مزار کرسی کے لیے جانا، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ واتباع الجنائز، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازے کے ساتھ جانا چاہیے، اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس کی شرکت کرنی چاہیے۔ واجابۃ الدعوت، اور دعوت کو قبول کرنا، اگر کوئی شخص آپ کو مدعو کرتا ہے، اپنے کسی جائز پروگرام میں بلاتا ہے تو اس پروگرام میں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ وتشریف العاطس، اور چیخنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، یعنی چیخنے والے کا جواب دے۔ تو ان 5 حقوق میں سے جو پہلا حق ہے وہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ سلام جسے ہم اور آپ بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو آدمی سلام نہیں کرتا، کبھی تھوڑی بہت آپس میں کوئی جبدلش ہے اس کی وجہ سے سلام نہیں کرنا چاہتا، اور کبھی کبھی تو شرم کی وجہ سے سلام نہیں کرتا، شرما جاتا ہے سلام کرنے میں۔ کوئی بھی وجہ ہو، وہ ساری وجہ جو سلام کو روک رہی ہے ایک مسلمان بھائی سے، وہ درست نہیں۔ اور یہ سلام آج سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ تعالی آدم، یہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو قال، کہا، آدم علیہ السلام سے کہا، اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکۃ جلوس فاستمع ما یحیونک فانها تحیتک وتحیت ذریتک۔ تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ، فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس جماعت کے پاس تم جاؤ اور ان سے سلام کرو۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ان سے سلام کرو، فاستمع ما یحیونک، اور پھر کان لگا کے سنو، غور سے سنو تمہیں وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ جب تم سلام کرو گے تو اس وقت ان کا کیا جواب ہوتا ہے، فاستمع، کان لگا کے سننا، غور سے سننا، کیونکہ وہی جو وہ جواب دیں گے فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، وہی سلام، وہی ان کا جواب، یہ آپ کا سلام ہوگا اور آپ کی پوری ضروریت کا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ وزادوہ ورحمۃ اللہ، متفق علیہ۔ تو آدم علیہ السلام نے صرف سلام میں اتنا کہا تھا السلام علیکم، فرشتوں نے اس کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ جو سلام ہے مسلمانوں کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر، یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا مقام ہے۔ سلام کی فضیلت کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا، تم جب تک مومن نہیں ہوگے اس وقت تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تؤمنوا، تم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، مومن نہ ہو جاؤ. اور ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے کے تئیں آپ کے دل میں ہمدردی نہ ہو، محبت نہ ہو، لگاؤ نہ ہو. اگر ایک مسلمان کے دل میں ایک مسلمان کے خلاف نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ کپٹ ہے، تو ایسا شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ اسی وقت ممکن ہے جب تم مومن ہو جاؤ، اور مومن اسی وقت ہو سکتے ہو جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. مومن کامل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا بتایا، محبت کا نسخہ کیا بتایا کہ کیسے آپ کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو، کیسے ایک دوسرے سے ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے سے جڑیں گے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے، اس پر چلنے لگو گے، تحاببتم، تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے ہمدردی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. یعنی جب کسی ایک بھائی سے ملاقات ہو جائے تو اس سے سلام کر لیا کرو. یہ سلام محبت کا نسخہ ہے، محبت کی یہ دلیل ہے. اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تب تم مومن کامل ہو جاؤ گے، اور جب مومن ہو جاؤ گے تو جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. لیکن سب سے پہلے آدمی ترک کرتا ہے اگر کسی سے تو سلام ہی ترک کرتا ہے، اور سلام اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر آگے راستہ بالکل مسدود ہو جاتا ہے اس سے ملنے جلنے کا، اس سے محبت کا، اس سے قربت اختیار کرنے کا. اگر سلام کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے آگے پھر کلام کو ممکن ہی نہیں رہ جاتا ہے. جب آدمی سلام کرنا تک گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ سب سے پہلے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو قطع تعلق اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے سلامی کو چھوڑتے ہیں. اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو، ان کو منقطع نہ کرو، کاٹو نہیں. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ خواب غفلت میں مست، جب لوگ سو رہے ہوں نام کر بستروں میں، جب وہ نیند کے آغوش میں ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں، تو ایسے وقت میں تم نیند سے بیدار ہو اور اللہ کی عبادت کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو. تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو سلام اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے. بلکہ سلام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مصافحہ بھی کر لیتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، مصافحہ کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو دوسرے شخص کے ہتھیلی سے ملانا، یہ ہے مصافحہ. اگر کوئی شخص مصافحہ کرتا ہے تو اس کا اور زیادہ اجر و ثواب ہے. اس سلسلے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں
دو مسلم بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں سلام کرتے وقت، تو الا غفر لهما قبل ان يلتقيا، یعنی ان کے جدا ہونے سے پہلے، علیحدگی سے پہلے، یعنی جب تک وہ جدا بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے پاس ہی ہیں، ابھی گفتگو ہی چل رہی ہے، اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس وجہ سے کہ صرف اس سے مصافحہ کیا ہے، صرف اللہ کے خاطر محبت سے ملاقات کی ہے اور مصافحہ کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ مصافحہ کہاں سے نکلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءكم اہل الیمن وهم اول من جاء للمصافحہ، کہ اہل یمن وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، یمن کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جب سلام کیا تو مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم اہل الیمن، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، وهم اول من جاء بالمصافحہ، یہ پہلے وہ لوگ ہیں جو مصافحہ کا طریقہ لائے، یعنی یہ طریقہ اہل یمن کا تھا، یہ اہل یمن جب ہاتھ کسی سے سلام کرتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے طریقے کو دیکھا تو کہا کہ اہل یمن ہے جو مصافحہ کا سب سے پہلے طریقہ لائے ہیں، اور یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصافحے کے طریقوں کو برقرار رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے روکے نا، اس سے منع نہ کرے، اس سے برقرار رکھے، تو اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام مصافحہ کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام کے درمیان ہاتھ ملانے کا مصافحہ کرنے کا رواج تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں، صحابہ کرام کے درمیان ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا رواج تھا، اور یہ اہل یمن کا طریقہ تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ سے غیروں سے آدمی سلام کر بھی لیتا ہے، لیکن اگر گھر میں داخل ہوتا، بیوی ہے اس سے سلام کرنے میں جھجکتا ہے، بیٹی ہے اس سے سلام کرنے میں شرما جاتا ہے، بچے ہیں ان سے سلام نہیں کرتا، تکلف کرتا ہے، اور اگر کسی نے اتفاق سے کر بھی لیا تو عورتیں ہی مذاق اڑا لیتی ہیں، ہنسنے لگتی ہیں، یعنی ایک اس کو عجوبہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن اور حدیث کا پیغام کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے، غیروں کے مقابلے میں ہمارے بچے ہمارے رضا فرما تو ہماری دعا میں زیادہ محتاج ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بابرکت ہے، پاکیزہ تحفہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ تحفہ دے کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اور آدمی گھر کے افراد ہی سے سلام کرنے میں جھجکتا ہے، سستی محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرمانا نہیں چاہیے اور جھجکنا نہیں چاہیے اور سلام کرنا چاہیے، بلکہ انہیں
اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے اگر آپ گزرتے تھے تو وہ چھوٹے بچوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ مر علی صبیان، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو ان سے انہوں نے سلام کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کو وہ صحابی رسول سلام کرتے اور سلام کرنے کے بعد فرماتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ چھوٹے بچوں کے پاس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، ان چھوٹے بچوں کو وہ سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیا کرتے تھے۔ ویسے سلام کرنے کے احادیث میں آداب بھی بتائے گئے کہ کس طرح سے کون لوگ کسے سلام کریں گے، لیکن کوئی بھی چھوٹا بڑے کو کر لے، بڑا چھوٹے کو کر لے، جو پہلے کرے گا اس پر تو ثواب زیادہ ہی ملے گا، لیکن ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسلم الراکب علی الماشی، اگر کوئی شخص سوار ہے، سواری پر ہے، تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ پیدل چلنے والے کو، سوار جو شخص سواری پہ جا رہا ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوا شخص کو پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ والماشی علی القائد، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے گا۔ آپ گزر رہے ہیں، ہم گزر رہے ہیں، اگر کچھ بیٹھے ہیں، کوئی شخص بیٹھا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کریں۔ اور والقلیل علی الکثیر، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے گی۔ بھائی 10-5 لوگ ادھر ہیں، 10-20 لوگ ادھر بیٹھے ہیں، تو چھوٹی جماعت کے لوگ بڑی جماعت کو سلام کریں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے والصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ جو چھوٹا شخص ہے وہ اپنے سے بڑی عمر والے کو سلام کرے گا۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن اور دوسری حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کا تقوی زیادہ ہوگا، جس کے اندر للہیت زیادہ ہوگی، جو شخص کتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا وہی سلام پہ پہل کر جائے گا، وہی پہلے سلام کرے گا۔ اور سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سلام کر لیا، پھر دوبارہ آئے ملاقات ہوئی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلام کر لیا پورے دن کے لیے، پورے دن بھر کے لیے کام ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ حدیث سے اللہ کے رسول، ہم تو ایک مرتبہ اگر دن پہ سلام کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں ایک مہینے کے لیے کافی ہو گیا، پورے دن کے لیے کافی ہو گیا، لیکن بات ایسی نہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے۔ وَإِنَّ حَالًا بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت حائل ہو جائے، یعنی بیچ سلام کیا لیکن اب آگے پیچھے ہوئے، ہٹے، ایک دوسرے سے الگ ہوئے، اور صرف ایک درخت ہی کا مسئلہ ہوا، درخت ہی صرف حائل ہوا ہے۔ او جدار، یا کوئی دیوار حائل ہو جائے، یہاں آپ نے سلام کیا اور مسجد کے پیچھے چلے گئے، مسجد کی دیوار کو ایک حائل ہو گئی۔ او حجر، یا کوئی پتھر حائل ہو جائے دونوں کے درمیان میں۔ تم ملقیو، پھر ملاقات، یعنی ملاقات ہونے کے بعد سلام کر چکا ہے لیکن اس سے جدا ہوتا ہے اور کوئی درخت حائل ہوتا ہے، کوئی دیوار حائل ہوتی ہے، کوئی پتھر حائل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیسلم علیہ، پھر سلام۔
اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ اگر دیوار کا بھی فاصلہ ہو جائے اور دیوار بھی دونوں کے درمیان حائل ہو جائے تو بھی دوبارہ سلام کرے، اور آتے وقت بھی سلام کیا جائے گا، کسی مجلس میں پہنچنے کے بعد بھی سلام ہوگا، اور جب وہاں سے واپس جانے لگیں گے تو اس وقت بھی سلام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب کس طرح دیا جائے، کوئی شخص سلام کرے تو اس کے جواب کس طرح سے دیا جائے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر، سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کا تحفہ پیش کیا جائے، تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، اس سے بہتر جواب دو، اور رُدُّوهَا، اور اگر اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم وہی چونکہ واپس لوٹا دو۔ اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے السلام علیکم تو ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیجیے، اور اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو وہ برکاتہ کا اضافہ کیجیے، اور اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اتنا ہی جملہ آپ کو واپس کرنا ہے، ویسے ہی دہرانا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کے اضافے کا ذکر نہیں ملتا ہے، صرف وہی جملے کہے جائیں گے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن اگر اپنوں کے علاوہ کوئی غیر اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ حدیث کے الفاظ کریں گے کہ اذا سلم علیکم اہل الکتاب، مسلمین کے علاوہ کوئی اگر آپ سے سلام کرتا ہے تو فقولوا وعلیکم، تو صرف وعلیکم کہا جائے گا، آگے اور کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف وعلیکم کے ذریعے اسے جواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن مسلمان اگر سلام کرتے ہیں تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان کے سلام کا جواب اس طرح سے دیا جائے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کے مطابق آتا ہے کہ بازاروں میں محض سلام کرنے کے لیے ہی جایا کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو فائل بن عمر بن کعب روایت کرتے ہیں، تو فائل یہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار جایا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم بازار جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی کباڑ بیچنے والے کے پاس گزرتے، کسی دوسرے طالب کے پاس گزرتے، کسی مسکین کے پاس گزرتے، کسی بھی مجلس کے پاس گزرتے تو اسے سلام کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا چلتے ہیں بازار، پھر مجھ سے بازار چلنے کا مطالبہ کیا کہ بازار چلی، تو کہتے میں نے کہا کہ آپ بازار میں جاتے تو نہ تو کسی تاجر سے کچھ معلوم کرتے، نہ کسی سامان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے، نہ کوئی بھاؤ داؤ کرتے، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئیے بیٹھیے، آپس میں یہاں بات کرتے ہیں، کچھ گفتگو کریں گے۔ فائدہ کیا ہے آپ بازار میں بلا وجہ جاتے ہیں؟ کوئی کام ہو، آپ کسی سے ملنا ہو یا کچھ خریدنا ہو، کوئی بھاؤ ہی معلوم کرنا ہو، کوئی کام آپ کا ہوتا نہیں، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں دیکھتا ہوں، کوئی آپ کا کام نہیں رہتا، بیٹھنے ہی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا آؤ بیٹھنے ہی بات کریں، تو انہوں نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اے پیٹ والے کی، تو فائل بن عبید بن کعب کا پیٹ بہت بھاری تھا، تو انہوں نے کہا ہے یا ابا بکر، ہم تو بازار اسی لیے جاتے ہیں کہ لوگوں سے سلام کریں، صرف میرا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا ہے، میرے جانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مجھ سے ملاقات کرے، جس سے میری ملاقات ہوئی ہے، ہم اس سے سلام کریں، محض یہی مقصد ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ صرف نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں بڑی نیکیاں ملتی، اگر کوئی شخص السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس پہ 10 نیکی مل جاتی ہے، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیتا ہے 10 مزید مل جاتی، 20 نیکیاں ہو جاتی۔
وبرکاتہ کا اضافہ کر دیتا ہے تو 10 اور مزید مل جاتی ہے، 30 سے کیا مل جاتی ہے؟ تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. صرف اسی اجر و ثواب کے لیے اس طرح سے بازار میں اور کوئی کام نہیں ہے، صرف اپنے مسلمان بھائیوں سے سلام کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. اور اگر آج ہم سے کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم سلام کلام کو گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، ملنا ہی نہیں چاہتے کہ اس کا یہ مقام ہے. اور مسلمانوں کے حقوق میں سے حق ہے کہ سلام کیا جائے اور کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ محفوظ ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.